تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے۔ تو ویڈیو کو سکپ مت کریے گا، پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمائی کو ناپسند کرتا ہے جبکہ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا تو فرشتے نے آ کر روئے زمین سے مٹی لی۔ فرشتے نے ایک جگہ سے نہیں لی تھی بلکہ مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی تھی۔ اس بنا پر بنو آدم مختلف صفات، مزاج اور رنگوں میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر فرشتے اس مٹی کو لے کر آسمان کی طرف چڑھا اور اسے پانی سے تر کیا، یہاں تک کہ وہ لیس دار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کہ جس کا بعض حصہ بعض سے چپک جاتا تھا، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ متغیر ہو گئی تھی اور اس میں وہ پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے عدیم یعنی اوپری حصے سے پیدا کیا گیا۔ اس میں عمدہ اور ردوی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اسی لیے تم ان کے اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 1 سلسال، نمبر 2 حما اور نمبر 3 لذب سے۔ سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کر لیا جاتا ہے، اور لازب سے مراد عمدہ مٹی ہے، اور حما سے مراد گار اور کیچڑ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لذاب سے اپنے دست قدرت سے بنایا اور 40 راتوں تک ان کی پتلے کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ پس ابلیس سے پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری تو اس میں آواز پیدا ہوئی اور بچنے لگے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بنا کر رکھا، پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے پاکیزہ حصے کو دائیں ہاتھ میں اور خبیث حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مکس کر دیا اور اس مٹی کو آپس میں خلط ملت کر دیا۔ اسی وجہ سے بد انسان سے نیک اور نیک سے بد پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونکوں تو دوں گا تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سے سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو فرشتے نے فوراً کہا کہ آپ الحمدللہ کہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا رحمک ربی، آپ کا رب رحم کرے۔ محترم ناظرین، اس عمل کو اسلامک شریعت میں سنت قرار دیا گیا۔ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور جو کوئی اس کے قریب ہو تو اس کے جواب میں برحمک اللہ کہے۔ لیکن اگر کوئی شخص الحمدللہ نہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر تھے، دونوں کی چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی چھینک پر یا رحم اللہ فرمایا اور دوسرے کی چھینک پر یا رحمک اللہ نہیں فرمایا۔ اس پر دوسرے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یا رحمک اللہ فرمایا، میرے لیے نہیں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے چھینک پر الحمدللہ کہا، اسی لیے وہ جواب کا مستحق ہوا، اور تم نے اپنی چھینک پر الحمدللہ نہیں کہا تو تم جواب کے مستحق نہیں ہوئے۔ منافق الہی، بخاری۔ محترم ناظرین، چھینک کا آنا اچھی بات ہے۔ چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ نزلے کے وقت نظیر عام اوقات میں بھی جب چھینک آتی ہے تو انسان کا دماغ، کان اور ناک کے راستے صاف ہوتے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سر کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جب نومولود بچہ چھینکتا ہے تو والدین اور معالجین چھینک کو بچے کی تندرستی کی علامت سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ چھینک انسان کی نشاط و چستی کا سبب ہے، جس سے انسان کے اعمال لذیذ و نیاز کاموں میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ یہ عمل میں چستی و نشاط کا سبب ہوتا ہے۔ ناظرین، شریعت میں ہر بری کیفیت کی نسبت شیطان کی طرف اور ہر خیر اور بہتری کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔
جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہیں۔ ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جماعی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی جماعی آئے تو یہاں تک کہ ہو سکے اسے روکے رہیں اور ہاں ہاں نہ کہیں، اسی لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اس پر ہنستا ہے۔ ناظرین اکرام، جماعی زیادہ کھانے، آنتوں کے بھر جانے، نفس و طبیعت کے بوجھل ہو جانے اور ہوس کے قدرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو غفلت اور سستی کا موجب بنتی ہے۔ نزدیک جماعی کے وقت انسان کا چہرہ طبی حالت پر باقی نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ انسان کی طبی حالت میں متغیر ہوئی ہے۔ نظام یہ انسانی عمل اور دیگر ضروری امور میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوگا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر جماعی نہیں آئی تھی، جس کی صراحت مصنف ابن شیبہ کی روایت میں موجود ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر انسان تلاوت، دینی گفتگو وغیرہ میں مشغول ہو اور جماعی آ جائے تو بہتر ہے کہ جماعی مکمل طور پر بند ہو جانے کے بعد تلاوت کرے۔ جماعی کے وقت ہاں ہاں کرتے ہوئے تلاوت نہیں، باتیں اور ضروری باتیں نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 6 حقوق ہیں۔ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ دوسرا، جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے پر شرکت کرے۔ تیسرا، اگر دعوت دیں تو قبول کریں۔ چوتھا، سلام کریں تو سلام کا جواب دیں۔ پانچواں، چھینک پر الحمدللہ کہیں تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ چھٹا، مسلمان بھائی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حقوق میں کوتاہی کرنے پر آخرت میں سخت عذاب کی خبر اسی طرح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متفق کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق میں بے قدر نیکیاں دی جائے گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بے قدر نیکیاں دی جائے گی۔ پھر اگر دوسروں کے حق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، تو ان حقوق کے بے قدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چھینک آنے پر الحمدللہ لازمی کہیں اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ ضرور کہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔